اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں حضور غریب نواز سرکار سے متعلق بیان جاری ہے۔ کل کے بیان میں ہم نے یہ بتایا کہ حضور غریب نواز سرکار نے جب کھڑاؤں کو حکم دیا اور کھڑاؤں نے پیٹ پیٹ کر کے جو ہے جوت پال جوگی کے سر کو، اس کے سر کی تمام گندگی اور فتنہ اور فساد اور فتور کو نکال دیا، تو حضور غریب نواز کے قدموں میں آ کر کے گرا اور کہنے لگا، حضور میں نے حق کو سمجھ لیا ہے، حق مجھ پر ظاہر ہو گیا ہے، گندگی نکل چکی ہے، مجھے جو ہے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو جب جوت پال جوگی نے کلمے کا اصرار کیا، کلمہ پڑھنے کا حضور غریب نواز سے جو ہے عریضہ رکھا، تو اس کے جتنے شاگردین تھے وہ سارے کے سارے شاگرد کہنے لگے کہ جب استاد کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی سرکار غریب نواز کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ تو عزیز و دوستو، اس طرح سے جو ہے تاریخ بتاتی ہے، اور سیرت غریب نواز کے اندر جو ہے ایسا لکھا ہے کہ 9,99,999 لوگ بیک وقت حضور غریب نواز کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ روایتیں کچھ بھی ہو سکتی ہے، بیک وقت کی ہو یا کئی وقت کی ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ حضور غریب نواز کے ہاتھ پر دست حق پرست پر جو ہے 9,99,999 لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہ اپنی جگہ بات حق اور صحیح اور درست ہے۔ حاضرین، اس کے بعد میں حضور غریب نواز نے جو ہے جب جوت پال جوگی نے اور جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، تو غریب نواز سرکار نے جوت پال جوگی کا نام جو ہے عبداللہ بیابانی رکھا اور کہا کہ عبداللہ بیابانی، اب تک کہ تو جو ہے سحر کے ذریعے سے جو ہے جادوؤں کی خدمت کر رہا تھا، جادوگری کر رہا تھا، آج سے ہم تیرے سپرد جو ہے یہ خدمت دیتے ہیں، اور قیامت تک کہ تو جو ہے یہ خدمت کرتا رہے گا۔ اور خدمت یہ ہے کہ جو لوگ اجمیر کے اندر آئیں گے اور تارا گڑھ کی پہاڑیوں پر یا اور اجمیر کے کسی یعنی پہاڑ پر جو ہے یا اور اجمیر کے کسی گلیوں میں بھٹک جائیں گے، تو تیرا کام ہے کہ تو ان کی رہنمائی کرنا۔ تو حاضرین، حضور غریب نواز نے جو ہے جوت پال جوگی کو قیامت تک کی خدمت دے دی۔ تو یہ خدمت کرنے کا جو حضور غریب نواز نے جو ہے کام سونپا ہے، تو اس پر جو ہے اس کو جو ہے قیامت تک کے جو ہے زندگی بھی بخش دی، حیات بھی بخش دی۔ اگر حیات نہیں ہوگی تو وہ رہنمائی کیسے کرے گا؟ تو یہ جو ہے بالکل نائب مصطفیٰ ہونے کی دلیل ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر قدم ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایام طفولیت میں یعنی بچپنے میں دائی حلیمہ کے بکریاں چرا رہے تھے، اور قبیلہ بنو سعد کے ایک نالے کو پانی چڑھ گیا تھا، جس سے جو ہے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس نالے سے پار نہیں ہو سکتے تھے، تو ابو الرضا حاجی رتن ہندی رحمۃ اللہ علیہ جو تجارت کی غرض سے ملک عرب گئے ہوئے تھے، ملک حجاز گئے ہوئے تھے، تو آپ نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے بچے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس نالے سے اس طرف پار کرا دوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منشا ظاہر فرمایا، تو حضرت حاجی رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے جو ہے اس نالے سے پار کرا دیا۔ جب نالے سے پار ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی، اور دعا وہ یہ تھی کہ اے مسافر، تم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کے بدلے میں عمر نوح عطا فرمائے اور تم دوبارہ مجھ سے آ کر کے ملو گے۔ تو عزیز اور دوستو، یہ جو عمر عطا فرمائی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، بچپنے کا عالم تھا، لیکن اس بچپنے کے عالم میں بھی اختیار نبوت جاری تھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار جو ہے ابھی بچپنے کے اندر بھی چل رہا تھا، جیسا کہ اختیار جو ہے جھولے کے اندر جو ہے چاند پر چل رہا تھا۔ کیا ہے چل رہا تھا؟ اشارہ نور کا، امام اہل سنت نے فرمایا۔ تو عزیز اور دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات بچپن میں جھولے میں بھی چل رہے تھے، اور جب آپ یعنی چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو بھی آپ کے اختیارات یعنی زمانے پر چل رہے تھے۔ اسی کو امام اہل سنت نے بڑے انداز میں اچھے انداز میں فرمایا، حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری، خام تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ تو حاضرین، جو نائب ہوگا اس کے اندر بھی یہ صفت ہونا ضروری ہے، اس لیے حضور غریب نواز کے اندر یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی کہ اے غریب نواز، تم جس کو جو چاہو دے دو۔ آپ کا حکم جو ہے اس وقت پوری کائنات پر چل رہا ہے، آپ جو چاہو کرو۔ تو آپ نے جو ہے جوت پال جوگی کو عبداللہ بیابانی بنایا، اور قیامت تک کے جو ہے ان کے سپرد جو ہے وہ بھولے اور بھٹکے مسافر جو حضور غریب نواز کی زیارت کے لیے آئیں گے اجمیر، ان کی رہنمائی کرنا۔ تو عزیز اور دوستو، یہ قیامت تک کے جو ہے یہ خدمت دے کر کے قیامت تک کی زندگی عطا فرمائی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی سچی اور پکی دلیل ہے۔ ایسے ہی جو ہے غوث پاک کی زندگی میں بھی دیکھو کہ حضرت شاہ منور قطب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال تک جب حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد کا وضو کرایا، تو آپ نے جو ہے حضرت شاہ منور قطب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس خدمت کے بدلے جو ہے 555 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ اور ایک روایت کے اعتبار سے جو حضرت شاہ منور قطب الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولادوں میں سے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ 750 سال تک آپ کو زندگی عطا فرمائی۔ تو عزیز اور دوستو، یہ نائب مصطفیٰ ہیں، یہ رسول کے نائب ہیں، اور یہ آل رسول ہیں، اور یہ اپنے وقت کے جو ہے یعنی تمام اولیاء کرام کے قطب ہیں، اور تمام اولیاء کرام کے یہ شہنشاہ ہیں، جیسا کہ حضور غریب نواز ہیں، اور حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہیں، حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار ہیں۔ یہ بڑی بڑی بارگاہیں ہیں، اور یہ سب نائب مصطفیٰ ہیں،
اور یہ اپنے دور میں جو ہے جس کو جو چاہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ساری نظیریں آج بھی موجود ہے جو دیکھنے میں آ رہی ہے، اس کا جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں آج سامنے موجود ہے، جو چیز موجود ہو اور نظر آ رہی ہو اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اگر انکار کرنا ہے تو اسی کا نام کفر ہے۔ تو عزیز اور دوستو، انشاءاللہ اس پر ہم اگلی گفتگو کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ